والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعباده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاكرين والشاكرين. تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہان کی بادشاہ ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی لائق عبادت سوائے اللہ تعالی کی ذات کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر. عزیز بزرگان دین و برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، قل آپ فرما دیجیے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تعالو آؤ اتلو ما حرم ربکم علیکم، تاکہ میں تم کو پڑھ کے سناؤں، تلاوت کر کے سناؤں وہ احکامات جو اللہ نے قرآن میں اللہ تشرکوا به شیئا، اللہ کی ذات میں ذرا بھی کچی برابر کا شرک نہ کرو، اس کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کیا کرو. ولا تقتلوا اولادکم، تم اپنے اولادوں کو قتل نہ کرو، من املاق، مفلسی کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی ہیں جو تم کو بھی روزی دینے والے ہیں اور ان کو بھی روزی دینے والے ہیں. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے اس کے ظاہری اعتبار سے ہو چاہے وہ باطنی پوشیدہ اعتبار سے. فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرو مگر اللہ کے حق پر کے ساتھ. جہاں اللہ امر دے رہا ہے وہاں اس نے آنا، جہاں اللہ کا کوئی امر نہیں ہے اپنی ذات اپنے نفس کے لیے کسی کا قتل نہ کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے امر خاص ہے تاکہ تم لعلکم تعقلون، تاکہ تم اپنی عقل مندی کا استعمال کر سکو. یہ جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ عام طور پہ اپنی شریعت کو ابھی بھی بات شریعت کے بجائے تمام اس طریقے سے. اور 3 آیتیں آگے چلا پھر یتیم کے بارے میں آتا ہے، پھر آگے یتیم کی پوری تفصیل کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں صراطی مستقیما واتبعوا
یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور اس کی اتباع ولا تترکوا سبیلا، اور اس راستے کو نہ چھوڑو ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ آگے کیا ہے؟ پھر ہم یہاں پہ ہم جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں اسی آیت کریمہ کے ہم نے والدین کی فضیلتیں بیان کی اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ اولاد کی اہمیت کو بتا رہے ہیں۔ پہلے اللہ کا امر یہ ہے کہ سب سے پہلے حبیب پاک سے فرمایا ہے کہ آپ آؤ میری طرف، آپ فرمائیے آؤ میری طرف، آؤ میرے پاس آؤ، اتلو تاکہ میں تلاوت کر کے سناؤں اللہ نے کیا کیا پروردگار نے کیا ہے تم پر حرام کر دیا۔ اب کیا کیا حرام کیا اللہ نے؟ لا تشرکوا به شیئا، سے پہلی چیز حرمت کی کیا ہے؟ بندے خدا کے طرف جائے کسی کو بھی خدا کی شریک نہیں دینا ہے، کسی کو نہیں ٹھہرانا کیا ہے؟ بولیے اب ذرا بھی مطلب ہو گیا جو مدعاؤں پہ بھروسہ کر کے جو لوگ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے پڑھنے کے بعد ہی بابا ان کی تعریف دینے پر ہی تعریف کرنے پر ہی تحفظات حاصل ہو رہے ہیں، ان کے کچھ نیبو پڑھ کے دیکھ کاٹنے پر ہی دکان چل رہی ہے، ہوٹل چل رہی ہے، کاروبار چل رہا ہے۔ یہ شرک کیا ہے؟ کیونکہ خالص اللہ کی ذات بھروسہ نہیں ہے، نیمبوں پر، اگربتیوں پر، لوبان پر، بندشوں پر بالکل دائرہ محدود کر دیا ہے۔ یہ جو دائرہ محدود ہو رہا ہے بالکل انہی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں جو اللہ کی ذات سے ملے ہوئے راستے کے نہیں۔ یہ شرک کیا ہے؟ بولیے یعنی اللہ روزی رسانا، اللہ کے مثل و معنی کسی تصور کرنا۔ آپ کا یاوری کرنے والا کون؟ بولیے اللہ۔ آپ کا مددگار کون؟ اللہ۔ آپ بیمار ہیں تو یاد دینے والا کون؟ صحت دینے والا کون؟ شفا دینے والا کون؟ روزی دینے والا کون؟ تو جب اللہ کی ذات پہ ایسے یقین ہے، اس کے بعد اسباب کے لیے آپ کو چیز کرتے ہیں تو اس کا ارادہ